کروڑوں سال پہلے جب شہروں کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، زمین پر ایک ایسا قبیلہ رہتا تھا جو اپنی یادوں کو انرجی کے روپ میں دیکھتے تھے۔ ان کے لیے یاد صرف ایک پل نہیں بلکہ جیتی جاگتی چیز تھی جو انسان کے اندر روشنی یا اندھیرا بھر سکتی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی بری یاد کسی اور کے ساتھ بانٹ کر اس کا بوجھ ہلکا کرتے تھے، اور وہ یاد اس انسان کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتی تھی۔ لیکن اس قبیلے میں ایک لڑکا تھا، ظریف۔ ظریف میں ایک عجیب سی بھوک تھی۔ جب بھی کوئی اپنی بری یاد اس کے ساتھ بانٹتا، وہ اس یاد کے ساتھ اس انسان کے اندر کی تھوڑی سی روح بھی کھینچ لیتا۔ دھیرے دھیرے وہ زیادہ طاقتور ہوتا گیا۔ پہلے قبیلہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک گفٹڈ ہیلر ہے، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے اندر کی پہچان کھا کر ان کی زندگی میں خالی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ ایک دن ظریف نے اپنے ہی باپ کی سب سے گہری یاد کھا لی۔ اس یاد کے ساتھ اس کے باپ کا پورا وجود ہی مٹ گیا۔ قبیلے نے اسے شراپ دیا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن تمہیں اپنی زندگی کے لیے دوسروں کی یادوں کا سودا کرنا ہوگا۔ تم انسان نہیں، یادوں کا سوداگر بن جاؤ گے۔ اس شراپ کے بعد ظریف کا چہرہ انسانی رہا، لیکن اندر سے وہ کچھ اور بن گیا۔ ایک ایسی مخلوق جو صرف تب زندہ رہ سکتی تھی جب وہ کسی کی یاد لے اور بدلے میں ایک جھوٹی یاد دے جو اس انسان کے دماغ میں اصلی لگتی ہو۔ صدیاں گزرتی گئی، شہر بن گئے، قبیلے مٹ گئے، لیکن ظریف اب بھی زندہ تھا۔ اس نے اپنی پہچان بدل لی، اپنا نام چھپا لیا اور ایک چھوٹی سی دکان بنا لی جہاں وہ صرف رات کو کام کرتا۔ گھنٹی ہوا میں اپنے آپ بجتی اور جو بھی اس آواز کا پیچھا کرتا وہ اندر آ جاتا۔ وہ لوگ آتے تھے درد سے چھٹکارا لینے یا اپنے برے پلوں کو بھولنے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سوداگر ان کی روح کا ایک حصہ اپنے اندر لے کر جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہر یاد ایک خوراک تھی اور ہر نیا کسٹمر ایک نیا شکار۔ کہتے ہیں اگر تم اس کی دکان سے ایک یاد لے لو تو تم اس کی کہانی کا حصہ بن جاتے ہو، اور جب تم اپنی پہچان کا کافی حصہ بیچ دو تو تم اس کرسی پر بیٹھ جاتے ہو اور سوداگر تمہارا چہرے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ دکان ہمیشہ وہی رہتی ہے، بس کرسی پر چہرے بدلتے جاتے ہیں۔ اب ہم ہماری کہانی شروع کرتے ہیں۔ یادوں کی دکان۔ شہر کے پرانے حصوں میں ایک تنگ سی گلی کے بیچ ایک عجیب سی دکان ہوتی تھی۔ نہ بورڈ، نہ شیشہ، نہ کوئی شوکیس، بس ایک کالا دروازہ جس میں پرانی پیتل کی ایک چھوٹی سی گھنٹی لٹکی ہوتی تھی۔ دن کے وقت وہ دروازہ ہمیشہ بند رہتا، مگر جیسے ہی رات کے 10 بجتے، اندھیروں میں وہ گھنٹی اپنے آپ ہلتے ہوئے آواز دیتی تھی۔ کہتے ہیں یہ دکان یادوں کا سودا کرتی ہے۔ تم اپنی ایک یاد بیچ سکتے ہو، کوئی بھی یاد، بچپن کا کوئی پل، کوئی خوشی، کوئی درد، اور بدلے میں ایک دوسری یاد لے سکتے ہو جو تمہاری زندگی میں کبھی ہوئی ہی نہیں، لیکن تمہارے دماغ میں بالکل اصلی کی طرح بس جاتی ہے جیسے تمہاری ہی یاد ہو۔ اس شہر میں رہتا تھا ارحم، ایک 27 سال کا چپ چاپ سا لڑکا جو زندگی کے بہت برے فیز سے گزر رہا تھا۔ 3 سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس دن سے اس کے اندر خالی پن، گلٹ اور ایک عجیب سی اندھیری سوچ بس گئی تھی۔ ہر رات اسے اپنی ماں کا آخری دن یاد آتا، اس کی آخری سانس، اس کی ہلکی سی آواز، اس کے ہاتھ کی سرداہٹ، اور پھر نیند تو دور، سانس لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے دوست اسے چھوڑ گئے، کام میں دل نہیں لگتا، اور وہ صرف ایک چلتی پھرتی پرچھائی بن کے رہ گیا تھا۔ ایک رات جب ارحم نے اپنی پرانی گلی کے کنارے ایک عجیب سی گھنٹی کی آواز سنی تو اس کا دل اپنے آپ اس طرف کھینچ گیا۔ اس نے پہلے کبھی وہ دروازہ کھلا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کھلا، اور اندر ایک پرانی کتابوں، کپڑوں اور لکڑی کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی تھی۔ روشنی ہلکی نیلی، اور بیچ میں ایک پتلا لمبا سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سکون بھری مسکان تھی، لیکن آنکھوں میں گہرائی تھی جو انسان سے زیادہ کچھ اور لگ رہی تھی۔ کیا تم اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ بوجھ؟ ارحم نے گھبرا کر کہا۔ میری دکان میں تم اپنی ایک یاد بیچ سکتے ہو، میں تمہیں اس کے بدلے ایک نئی یاد دے دوں گا، تمہاری زندگی اس پل سے بدل جائے گی۔ ارحم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ عجیب تھا، لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی امید جاگ گئی۔ میں اپنی ماں کے مرنے کا دن بھولنا چاہتا ہوں،
ارم نے دھیرے سے کہا، جیسے یہ بات بولنا بھی ایک گناہ ہو۔ دکان والے نے صرف ایک ہلکی سی مسکان دی اور کہا، ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا، تمہاری بیچی ہوئی یاد کسی اور زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ تم اس سے واپس کبھی نہیں لے سکتے۔ ارم نے سر ہلا دیا۔ اس وقت اسے لگا کہ اس درد سے چھٹکارا لینا سب سے ضروری تھا۔ دکان والا ایک پرانا سا چاندی کا باکس لے آیا، ارم کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور بس ایک پل میں وہ یاد، وہ آخری دن اس کے دماغ سے بالکل نکل گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کے دل پہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھ چکا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یاد اب ایک اور انسان کے پاس جا چکی ہے۔ اگلی صبح ارم نے زندگی میں پہلی بار ہلکا محسوس کیا۔ اس نے کام پہ جانے کا فیصلہ کیا، دوستوں سے بات کی اور کچھ ہفتوں میں اس کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن شہر کے دوسرے کونے میں ایک لڑکی تھی، ثنا، جو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اچانک رات کے 3 بجے رو کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے دماغ میں ایک ایسا منظر تھا جو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک پرانے بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک عورت، اس کے آس پاس دواؤں کی اسمیل، اور پھر وہ ہاتھ جو اس کی انگلیوں میں کمزوری سے پکڑ لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ثنا کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ میموری اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اگلے دن سے ثنا نے نوٹس کیا کہ وہ اس میموری کو بھول ہی نہیں پا رہی۔ ہر دن وہ اور گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ اس کا اصلی حصہ ہو۔ اس نے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سب نے کہا یہ سٹریس یا امیجنیشن ہے۔ لیکن ثنا کو اندر سے پتا تھا کہ یہ اس کا اپنا درد نہیں، کسی اور کا ہے۔ ایک دن ثنا نے اپنے دماغ سے نکلنے کے لیے اس گلی میں چلنا شروع کیا جہاں لوگوں نے ایک عجیب سی یادوں کی دکان کی کہانی سنائی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھلا اور سامنے وہی آدمی تھا جو ارم سے ملا تھا۔ تم میرے پاس واپس آئی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میموری، یہ میری نہیں ہے، یہ کس کا درد ہے؟ ثنا نے غصے میں پوچھا۔ آدمی نے صرف ایک نام بولا، ارم۔ ثنا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کی دکان ایسی چیزیں کرتی ہے، کسی کا درد کسی اور کو دینا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ارم کو ڈھونڈے گی، اور جب ارم سے ملی تو ارم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ثنا نے اسے وہ میموری ڈیٹیل میں بتائی جو ارم کے لیے ایک وقت پہلے سب سے زیادہ بھاری تھی، پر اب اس کے لیے وہ بس ایک خالی جگہ تھی۔ تمہیں شاید لگتا ہے تم آزاد ہو گئے ہو، لیکن تم نے اپنا درد بیچ کر مجھے پھنسا دیا۔ اب تم ہمیشہ مجھے دیکھو گے اور جاؤ گے کہ تمہارا سکون کسی اور کا درد بن چکا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ تم آزاد ہو جاؤ اور ایک ہنستی کھیلتی خوش مزاج لڑکی ایسی ہو جائے؟ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ میں سو پاتی ہوں، نہ میں اٹھ پاتی ہوں، نہ میں چین سے چل پاتی ہوں۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ ہر ٹائم، ہر وقت میرے دماغ میں ایک وہی میموری چلتی رہتی ہے۔ ثنا نے آنسو پوچھ کر یہ سب اسے بتایا۔ ارم چپ ہو گیا۔ اس رات اس نے ریئلائز کیا کہ کچھ یادیں صرف درد نہیں ہوتی، وہ ہماری پہچان کا حصہ ہوتی ہیں۔ انہیں بیچ کر ہم اپنی روح کا ایک ٹکڑا کھو دیتے ہیں۔ اگلی رات ارم دوبارہ اس دکان میں گیا، لیکن اس بار دروازہ بند تھا۔ گھنٹی ہوا میں ہل رہی تھی، لیکن اندر کوئی نہیں تھا، اور شاید اب کبھی کھلے گا بھی نہیں۔ اس رات جب ارم واپس دکان کی طرف مڑا تھا، گھنٹی نہیں ہل رہی تھی، نہ کوئی دروازہ کھلا تھا، لیکن کوئی آواز بھی نہیں تھی اس کے آس پاس۔ ارم نے زور سے دروازہ نوک کیا، پھر دھکا دیا۔ اس بار دروازہ اپنے آپ دھیرے سے کھل گیا، جیسے کسی نے اندر سے لاک کھولا ہو۔ اندر وہ آدمی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس بار اس کا چہرہ کچھ الگ تھا۔ آنکھوں میں وہ پہلی والی سکون بھری مسکان نہیں تھی، بلکہ کچھ اور، بھوک یا شکار دیکھنے والی خوشی۔ تم واپس آ گئے ارم، اس نے ہلکی سی کھچی بھری آواز میں کہا۔ میں اپنی میموری واپس لینا چاہتا ہوں، ارم نے کہا۔ آدمی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ایک بار لی گئی چیز واپس نہیں ہوتی، لیکن تم چاہو تو ایک اور یاد لے سکتے ہو۔ تم سمجھتے ہو میں تمہیں صرف یاد بیچتا ہوں؟ نہیں، میں تمہاری روح کا ایک ٹکڑا کھاتا ہوں۔ ارم کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دکان کی نیلی روشنی اب گہری لال ہو رہی تھی، اور دیواروں پر ہلکے ہلکے چہرے بننے لگے، عجیب ٹیڑھے میڑھے چہرے جن میں کچھ رو رہے ہوں، کچھ چیخ رہے ہوں۔ آدمی اپنی کرسی سے اٹھ کر ارم کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ اتنا نزدیک تھا کہ ارم کو اس کی سانس میں پرانی مٹی، لکڑی اور کچھ سڑی ہوئی چیز کی اسمیل آئی۔ میں انسان نہیں ہوں ارم، میں یادوں کا سوداگر ہوں۔
تم جیسے لوگ مجھے اپنا درد دے کر سمجھتے ہو تم آزاد ہو گئے ہو، لیکن تم مجھے اپنی پہچان، اپنی روح کا حصہ دے دیتے ہو، اور جب تمہارے اندر بہت زیادہ خالی جگہ ہو جاتی ہے، میں تمہیں پورا کھا جاتا ہوں۔ اس پل ارہم نے دیکھا کہ ثنا کا چہرہ بھی دیواروں پر بن چکا ہے، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر چیخ رہی تھی، بھاگو ارہم، تم اگلے ہو۔ ارہم نے دروازے کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن اس کے پیر نیچے ہی زمین میں ملائم مٹی میں بدل گئے، جیسے وہ دھیرے دھیرے دلدا رہا ہو۔ سوداگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور ایک ہی پل میں ارہم کی ساری یادیں، ساری پہچان، اس کی ماں کا چہرہ، بچپن کے پل، سب ایک نیلی دھند میں بن کر اور سوداگر کے اندر جا رہی تھی۔ جب نیلی روشنی ختم ہوئی، کرسی پر اب ارہم بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی بھوک تھی۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا، گھنٹی پھر سے ہوا میں ہلنے لگی، کسی نئے شکار کے انتظار کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگلی سٹوری میں آپ کے ساتھ ملوں گی پھر سے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔